اگر پہلی بیوی اجازت نہیں دے دوسری شادی کر سکتے ہیں. جو دوسری پہلی بیوی کی اجازت کے منتظر رہتے ہیں انشاءاللہ ان کی کبھی شادی ہوگی ہی نہیں. پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے تمہیں اجازت دے گی؟ عجیب بات ہے. بہرحال اسلام میں کوئی پابندی نہیں. آپ کے قانون میں پابندی ہے تو آپ جائیں، کیونکہ وہ قانونی ایسے لوگوں نے تجویز کر کے دیا تھا جو خود حدیث کے بھی منکر تھے. جب حدیث کا آدمی منکر ہو تو قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ بچہ اگر ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا، اس کا کوئی جنازہ نہیں ہے. جب وہ زندہ ہی نہیں ہے تو زندہ ہو کے مرے، چاہے چیخ بھر کے مر جائے جنازہ ہوگا. لیکن مردہ ہی پیدا ہوا ہے تو اس کے جنازہ نہیں ہوتا. کھانے کی کوئی چیز دے رہا ہو تو لے سکتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پاکستانی انڈین کھانے کے لیے ہوٹلوں کے آگے لائن میں لگ جاتے ہیں. وہ خیرات چل رہی ہوتی ہے نا، اس لیے لگ جاتے ہیں. لیکن اس میں غریبوں کو لگنا چاہیے، امیروں کو نہیں. اس کو کوئی شرم کرنا چاہیے. جب اللہ نے تمہیں محتاج نہیں کیا ہے، دینے والے بنو، لینے والے تو نہ بنو. عمرے کے وقت ختم ہونے میں 2 دن باقی ہیں. سب سے زیادہ طواف کرو، چونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں کسی جگہ نہیں ہو سکتی. احرام کو باندھنے کے لیے گرہ لگا سکتا ہوں تو کیسے باندھیں گے؟ اگر گرہ نہیں لگائیں گے تو کیا ایسے ہاتھ میں پکڑ کے پھرتے رہیں گے؟ عقل کی بھی مسئلہ ہے پوچھنے کا. 1 لاکھ کا ثواب مکے کے ہوٹلوں میں بھی ہر جگہ ملے گا. مسجد نبوی کے جماعت میں 1000 ملے گا. غار ہرا، غار ثور جائیں تو جا سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے. نوکری کے لیے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں. اگر کوئی شخص اہل بدعت ہے تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. میرے بڑے بھائی حافظ ان کے لیے رشتے کے حوالے کوشش میں ہیں. اللہ پاک اچھا رشتہ نصیب فرمائے. سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرو. میں ایک مسجد میں امام اور مؤذن ہوں. بعض دفعہ بالکل اذان کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے اور مجھے احتلام کی وجہ سے غسل بھی کرنا ہوتا ہے. بہرحال غسل کرنے کے بعد اذان دیں. کسی اور کو کہہ دو اذان دے گا، باقی مسلمان مر گئے ہیں، صرف تم ہو. اور تمہیں روز احترام ہو جاتا ہے. ایسے بس. ہمارے مسجد کا امام قرآن کے حروف میں فرق نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوتی. حروف کی ادائیگی ضروری ہے نماز میں. مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ اب یورپ امریکہ میں مستقل رہائش دیتے رہے کہ کافر ملکوں میں رہائش نہ رکھو. بعد میں بڑے مشکلات پیدا ہوتے ہیں. جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ آزاد ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے قابو نہیں رہتے، قانون ان کو سختی کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو لہٰذا بہتر ہے کوشش کرو کہ مسلمان ملکوں میں رہو. میرا اپنا کاروبار ہے. میری والدہ پاکستان میں ہے. میرے بھائی ہے اور دیکھ بھال نہیں کرتے. کیا کاروبار چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ بالکل چلے جائیں، کوئی بات نہیں. والدین کی خدمت کریں یا ان کے لیے کوئی خادمہ رکھ دیں. حضور پاک نے کلیجی نہیں کھائی، لیکن اس کو حرام تو نہیں فرمایا نا. عمرے سے واپسی پر گھر میں عورتیں آتی ہیں، ہم ان پہ ہاتھ ملا بالکل نہیں ملا سکتے. ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ہاتھ کیا ملا سکتے ہیں؟ غیر محرم کو دیکھنا ہی حرام ہے. حج پڑھ کے یہی نتیجہ نکلے گا غیر محرم سے ہاتھ ملاؤ گے، شیک ہینڈ کرو گے. غم خوشی میں لوگ کھانا پکاتے ہیں، بالکل غلط ہے. جن کے گھر میں غم ہے ان کے گھر میں کھانا پکا کے بھیجیں. اگر حالت جنابت میں عورت ہے، بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، ہاں پلا سکتی ہے. افضل یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم وضو تو کر لے. افضل یہی ہوتا ہے کہ مجامعت کے بعد آدمی جتنا جلدی ممکن ہو غسل کر لے. اگر کوئی دیر ہو جائے تو ایسی بات نہیں، لیکن بہتری کیوں؟ انسان ہے، موت حیات کا کو پتہ ہے.